اس وقت عام دنیا کس کو سب سے بڑا آدمی سمجھتی ہے؟ ارے بھائی جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے وہ تو آٹومیٹکلی سینسر ہو جائے گا. مجھے نام لینے میں کیا آر ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. یا وہ مسک صاحب آپ نے نام لے لیا. یا اس طرح کے 2 4 5 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے آدمی ہیں دنیا میں, اور دنیا بھی سمجھتی ہے سب سے بڑے آدمی ہیں. افسوس یہ ہے کہ دنیا بھی سمجھتی ہے کہ یہ سب سے بڑے آدمی ہیں. جو دنیا کے سب سے پست, سب سے رذیل, سب سے زیادہ ظالم, سب سے زیادہ سنگ دل, سب سے بڑے قاتل, انسانیت دشمن, ان کو آپ آدمی سمجھ رہے ہیں, انسان سمجھ رہے ہیں, اور سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب میں کہوں کہ آپ بچوں کی تربیت کیجئے اس نقطۂ نظر سے کہ بیٹا علم حاصل کرنا خدا کی خاطر, پیسے کی خاطر نہیں. یہ اتنی بڑی انقلابی فکر ہے اس وقت کہ جو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اس فکر کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہیں کوئی اس سخن کا خریدار نہیں, کیونکہ ہر گھر میں یہ ہے کہ وہ کورس, وہ اسکول, وہ وہاں بچے کو ایڈمیشن دلایا جائے جہاں یہ آگے بڑھ کے کسی سرمایہ دار کا نوکر بن جائے. آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو ظالموں کا نوکر بنانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. ظالم, جابر, سفاک, خونخوار, یہ سب الفاظ چھوٹے پڑ گئے ہیں ان لوگوں کے سامنے. یعنی جو کچھ جس رقیق طریقے سے انسانیت کچلی جا رہی ہے, کئی ہزار بچے مارے گئے, کئی ہزار عورتیں ماری گئیں, اور ابھی منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. اور پھر بھی ماشاءاللہ 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 جرأت نہیں ہے کسی میں کہ تنقید کرے, بلکہ موقع تلاش کرتے ہیں کوئی سٹیج مل جائے کہ ہم ان کی تعریف کریں, اور ان تک پہنچ جائے کہ صاحب ہم بھی آپ کی تعریف کرنے والوں میں ہیں. اب بتاؤ اگر میں منبر حسینی سے یہ باتیں نہ کروں تو کہاں کروں؟ اسی لیے میں نے مجلس کے شروع کے حصے میں آپ کو خیبر میں پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی میں اگر آپ وہی سننا چاہتے ہیں تو وہ تو پڑھ سکتا ہوں میں. خیبر, خندق, بدر, احد, شب ہجرت, حنین, جتنی جنگیں ہیں آپ کو سنا سکتا ہوں. اور انشاءاللہ میں سناؤں گا تو اپنے اسلوب میں سناؤں گا, وہاں بھی تکرار نہیں ہوگی, مکرر ارشاد نہیں ہوگا, لطف مولا سے. لیکن مولا کے صدقے میں یہ باتیں بھی کہنا ضروری ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت صلاحیتیں عطا کی ہیں, بے پناہ صلاحیتیں. اس روئے زمین پر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی حجت اللہ پہ تمام ہو جائے اور جو روز محشر کہہ سکے پروردگار تو نے مجھے یہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا اور وہ نہیں دیا تھا. تمام صلاحیتیں اللہ نے ہر ایک کو دے کر بھیجی ہیں, اور اس کے بعد یہاں تک کہ خلاقیت کی قوت بھی دی ہے. خود احسن الخالقین ہے, خود خالق کائنات ہے, خود اتنا بڑا خالق ہے کہ اس نے وہ محمد کا خالق ہے, وہ علی کا خالق ہے, وہ حسن کا خالق ہے, وہ حسین کا خالق ہے, وہ فاطمہ زہرا کا خالق ہے. وہ رب ہے اور رب محمد و علی ہے. اگر فرعون کے زمانے میں تمام جادوگر اور تمام مشرک اور کافر اگر ایمان لاتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر, تو ہم بھی کہیں گے آمنا برب محمد و علی.
ہم رب محمد و علی پہ ایمان لانے والے ہیں، اور ہم کیا جانیں خدا کو؟ خدا کو جاننے اور پہچاننے کا ہمارے پاس کیا وسیلہ ہے؟ کیا وسیلہ ہے؟ اب بھائی لفظ وسیلہ آتے ہی میرے ذہن میں ایک اور بحث آ گئی، تو ٹھہر جائیے، میں کیا کروں؟ بے اختیار دست ادب جوڑ کے جیسے ہی وسیلہ آیا ویسے ایک بات، سب وسیلے کی طرح بہت بحث ہے نا، کچھ لوگ وسیلے کے قائل ہیں، کچھ لوگ قائل نہیں ہیں، ٹھیک؟ اس بحث کو اس نقطہ نظر سے غور فرمائیے گا، جو معاشرہ اس وقت وسیلے کی بحث کرتا ہے اور وسیلے کا قائل ہے، کس زاویے سے وسیلے کی معرفت چاہتا ہے؟ بس ایک زاویہ ہے اس کے سامنے، ہمیں وہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہمارا کام بن جائے۔ خلاصہ یہی ہے نا، ہمیں وہ وسیلہ چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری خواہش پوری ہو جائے، ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہمارا کام بن جائے۔ وسیلے کا یہی مفہوم ہے۔ ارے اصل میں وسیلے کا مفہوم جو قرآن مجید میں یہ دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے وسیلے کی دھن میں رہنے والوں، اللہ کا حکم ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ ان کو جاؤ ان کو جا، ببن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا۔ اور ہمارے ہاں زاویہ نظر کتنا مختلف ہے، زاویہ نظر کتنا مختلف ہے۔ آپ تلاش کرتے ہیں وسیلہ کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری ہو جائیں، حالانکہ وسیلہ چاہیے ہمیں خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے وسیلہ چاہیے، خدا کی بندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے وسیلہ چاہیے، اور دونوں اعتبار سے خدا کو پہچاننے کے لیے بھی وسیلہ محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور خدا کی بندگی اور اطاعت کا سلیقہ سیکھنے کے لیے بھی ان کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہ کی حمد کرنی ہو تو اس سے بڑی اور اس سے بہتر ہم نہیں ہو سکتی۔ تعریف ہے اس کی جس نے محمد کو بنایا۔ ارے ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے علی کو خلق کیا، ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے حسن اور حسین جیسے امام بنائے، ساری تعریفیں ہیں اس کے لیے جس نے فاطمہ جیسی خاتون جنت خلق فرمائی۔ اللہ کی حمد کرنی ہو تو، ستائش کرنی اور رب کو پہچاننا ہو تو، ایمان لانا ہو تو، اس سے کامل تر نہیں ہو سکتا جذبہ۔ ہم ایمان لاتے ہیں رب محمد و علی پر، گواہ شاہد دلیل جواز۔ ارے قرآن پڑھ لیجئے، اگر وہ کہہ سکتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، اور خدا شاہد میں پیش کر رہا ہے، خدا نقل کر رہا ہے اس کلام کو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں آمنا برب محمد و علی، آمنا برب الحسن والحسین۔ یہ جو ماشاء اللہ کیپٹلزم ہے، اور دو ایک فقرہ اور کہہ لینے دیجیے، حالانکہ وقت تو تمام ہو گیا، بنائے سخن اختصار پر تھی، مگر یہ کہ اب کیا کروں میں، بات سے بات نکلتی چلی آتی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و علی۔ یا علی ماشاء اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں عطا کر کے آپ کو کہا کہ اب تم بھی کچھ بناؤ، تخلیق کرو۔ کیا تخلیق کرو؟ حسن عمل۔ یہ حسن عمل کہاں تخلیق ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات، خود کو بنانا سب سے بڑا حسن عمل ہے۔ یعنی کیا؟ خود کو بنانا
یعنی کیا؟ نماز پڑھ کے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، حمد پڑھ کے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی آ جائے، تم اللہ کی صفتوں میں سے کوئی ایک صفت اپنی ذات کے ذریعے سے ظاہر کر سکیں۔ ہم بتا سکیں کہ ہم کس کے ہیں۔ واضح ہے؟ اب اس کی ذرا سی بہت ہی سطحی سی مثال دے دوں، سطحی سی نیگیٹو مثال ہے، بالکل نیگیٹو، بالکل سطحی۔ کوئی گورنر ہاؤس کا نوکر ہو یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا نوکر ہو، کیا خم ہوتا ہے گردن میں، نوکروں کی بات کر رہا ہوں میں، اور عموماً خم نوکروں ہی کی گردن میں ہوتا ہے۔ جو سچے آقا ہوتے ہیں ان کی گردنیں تو جھکی ہوتی ہیں، خم ہوتا ہے، اور ان کی عادت ہوتی ہے ایک سطحی سی، ہر بات میں ضرورت ہو یا نہ ضرورت ہو احساس دلائیں گے کسی کو کہ میں کس آفس میں کام کرتا ہوں، میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ ضرورت ہے کہنے کی یا نہیں ہے، بتانے کی بات ہے یا نہیں ہے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ میں گورنر ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر ہاؤس میں چیف جسٹس کے آفس میں کام کرتا ہوں، اور وہ عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک نگیٹو مثال ہے۔ میں آپ سے پازیٹیو چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیں میں کس اللہ کی مخلوق ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے بتائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بتائیے ہم کس خدا کی مخلوق ہیں، ہم کس خدا کے بندے ہیں۔ وہ خدا جو رحمان ہے، وہ خدا جو رحیم ہے، وہ خدا جو کریم ہے، وہ خدا جو عزیز ہے، وہ خدا جو قوی ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ واضح ہے؟ یہ آپ سے ابھی مطالبہ ہے نہیں؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، یہ زیادہ تر مثبت منفی دونوں پہلوؤں پہ آئے گا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا، آپ اس کا بہترین طریقے سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ کے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے شکور، وہ بڑھ چڑھ کے شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی، آپ اسے معاف کریں یہ سوچ کے کہ اللہ ہے عفو، اللہ ہے غفور، اللہ ہے تواب، اللہ ہے غفار۔ آپ کے سامنے کسی کی برائی آ گئی، آپ کے مشاہدے میں آ گئی، اب آپ اسے تشتزبام نہ کریں، آپ اسے چھپائیں، اس لیے کہ آپ کا اللہ ہے ستار۔ یہ جو شریعت کے احکام ہیں، غیبت حرام ہے۔ غیبت حرام ہے کہ کیا معنی ہے؟ غیبت حرام ہے، اس حکم کی پابندی کرو گے تو تمہارے اندر وہ صفت پیدا ہوگی جو اللہ کی صفت ہے ستاری کی، وہ چھپانے والا ہے۔ یہ سوچ لو ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں، کتنی خطائیں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، کتنے عیوب ہیں، کتنے نقائص ہیں، اور کس طرح اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ کیسے اللہ نے تمہیں معزز و مکرم و مشرف بنا کے معاشرے میں آبرو عطا کی ہے، سرفرازی عطا کی ہے۔ وہ اللہ جو تمہارے لاکھوں گناہوں کو چھپاتا ہے، تم اللہ کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو سب سے پہلے اپنے نفس کو ایسے بنانا ہے کہ حسن عمل خلق کرنے کی مثال قائم ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ میں نے کیا عرض کیا؟ شریک حیات۔ یہ نہیں کہ شادی ہوئی تو ساری توقع، خاتون کی ساری توقع مرد سے ہے کہ یہ میری قدردانی کرے گا اور میں جتنا ناز کروں کم ہے۔ نہیں، وہ آپ کی قدردانی کرے، آپ اس کی قدردانی کریں۔
اسی طرح مرد کو یہ نہیں ہے کہ میں جتنا ناز کرنا چاہوں کروں، ساری قدردانی اسی کو کرنی چاہیے، بیوی نہ ہوئی کنیز ہو گئی۔ کنیز نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، آپ کی زرخرید غلام نہیں ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ اس کے اندر بھی حسن عمل تخلیق کریں، اپنے اندر بھی حسن عمل تخلیق کریں۔ تیسرا مرحلہ جو آپ کی آغوش میں بچے آ رہے ہیں ان میں حسن عمل تخلیق کریں، اور جب اس طرح حسن عمل تخلیق کرنے کا سلسلہ قائم ہوگا تو پھر سوچئے معاشرے میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسوں کی جگہ کہاں رہ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔